ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہاں تک کہ میں اس کی لانچ کے امیڈیٹلی بعد میں برمنگھم گیا تو برمنگھم میں کوئی 3,500 لوگ تھے وہاں جلسے میں ہوئی چاہیے ایڈریس، اور وہاں بھی جوش اور ولولہ۔ پھر میں نے کہا تھا کہ میں 9 تاریخ کو مینچسٹر جاؤں گا، لوگوں نے بڑا کہا یہ مینچسٹر تو یہ نواز شریف کا گاڑا کدھر جا رہے ہیں۔ میں نے کہا دیکھتے ہیں نظر کیا طاقت ہے اس کی، دیکھتے ہیں ادھر جا کر دیکھتے ہیں۔ تو وہاں گئے، وہاں 3,500 4,000 لوگ اندر اور باہر 25 آدمی کھڑے ہوئے تھے، یہاں بھی شاید 15-20 کھڑے ہوں، پتہ نہیں مجھے۔ ان میں کیا مطلب شرم آنی چاہیے بھائی، وہ اندر 4,000 لوگ ہیں، تم 20 آدمی کیا کھڑے ہوئے شور مچا رہے ہو۔ اگر میں ادھر کہنے والا تھا، پھر میں نے کہا یہ باہر ملک میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ لڑنے کے ہم کو کافی آتی ہے پہلے ہی سے۔ تو میں نے کہا یہ 20 کو ان کو جا کر کہو یار میں یہ 3,000 کو کہتا ہوں جاؤ مارو ان کو، پیٹی کراؤ جا۔ تو یہ صورتحال، اور ان لوگوں کو جو یہ کر رہے ہیں، جو بوکھلاہٹ ہوئے ہے انہیں، یہ چھوڑیں اپنی سیاست کریں۔ پہلے تو مجھے کہتے تھے آپ یونیفارم میں ہیں، یہ ڈکٹیٹر ہے، اب میں نے یونیفارم اتار دیا، اب سامنے میدان میں ہوں، میں تو آپ کی میدان میں آیا ہوں، تو آئیں سامنے لڑتے ہیں، ذرا دیکھتے ہیں۔ سو یہ وہاں سے پاکستان سے اٹھ کر لندن آ گئے، وہاں بیٹھ گئے کہ آرگنائز کریں گے مینچسٹر میں کچھ جلسہ، اور اس کی اپوزیشن آرگنائز کریں گے اور میرے جلسے کو فیل کریں گے۔ اور آتے ہی وہاں جا کر ایک وہاں ریسٹورانٹ ہے، بڑی انٹرسٹنگ بات یہی ہے کہ مرچ مسالے ریسٹورانٹ میں بیٹھ کر وہاں وہ پریس کانفرنس کرنے بیٹھ گئے۔ مقصد پتہ نہیں پریس کانفرنس تھا یا کچھ سیڑھی پائی کھانے کا تھا، لیکن وہاں بیٹھے ادھر کانفرنس کر رہے ہیں، 30-40 لوگوں میں مل کر بیٹھ کے شروع، اور آگے وہ ادھر وہی ہوا، ٹھوس ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ 4,000 لوگوں سے میں نے بات کی، کوئی پرابلم نہیں، بڑا زبردست سپورٹ۔ تو یہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے ان کو بہت پریشانی ہے اس وقت، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں I would like to challenge him کہ کہیں بھی آئے اور دکھائے ذرا کتنی سپورٹ ہے اس کی۔ اب میں کچھ 2-3 کچھ ایسے فیصلے میں نے پہلے لیے تھے جن کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ مجھے لگتا ہے کافی لوگوں سے مجھے معلوم ہوا کہ یہ چیزیں لوگ چاہتے ہیں کہ میں کلیریفائی کروں۔ کچھ فیصلے میں نے لیے، کچھ جو ایسپرشنز میرے اوپر کاسٹ کی جا رہی ہیں، اور ایسپرشنز ہیں میرے اوپر لال مسجد کی، بگتی، NRO، اور یہ میں اس محفل میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ میرے خیال میں ان تینوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے، اور اس لیے بھی خاص طور پہ کہ یہ نواز شریف کہتا پھر رہا ہے کہ میں میری ٹرائل کریں گے جب یہ میں واپس آؤں گا انہی ایشوز کے اوپر۔ میں ٹرائل سے کون سا، میں تو ٹرائل سے ڈرتا نہیں ہوں کوئی، اور میرے کوئی کیس نہیں ہے، بٹ ہاؤ ایور یہ پہلے تو ان کو غلط فہمی ہے کہ یہ پاور میں آئیں گے، تو یہ پاور میں کون آئیں گے، پاور میں نہیں آئیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میں آگے بھی بتاتا ہوں، پہلے تو میں یہ بتاتا ہوں، پھر میں کہتا ہوں کہ یہ ٹرائل میری کریں گے، میں اس کی کیوں نہ ٹرائل کروں پاور میں آ کر، اور وہ میں بتاتا ہوں کیوں اس کی ٹرائل ہونی چاہیے۔ تو پہلے تو میں اپنے آپ کی کلیریفیکیشن کرتا ہوں کہ یہ 3 چیزیں کیا ہوئی ہیں، کیوں ہوئی ہیں، کیونکہ واقعی میں اس نے ایک ہمارے معاشرے میں ایک ڈسٹربنس ضرور کی ہے۔ تو اس لیے I owe it to the nation and I owe it to all of you to explain what happened, what are the realities. I need to tell you the facts because اس وقت unfortunately پاکستان کا کچھ ایسا ماحول ہے کہ فیکٹس، جھوٹ جو ہے وہ سچ بن جاتا ہے، سچ جو ہے وہ جھوٹ بن جاتا ہے، اتنی ڈسٹورشنز ہوتی ہیں، جتنے منہ اتنی باتیں نکلتی ہیں۔ میں پہلے سوچ رہا تھا کہ میں ان کے جواب دوں، لیکن پھر میں نے سوچا میں ایک دفعہ بولوں گا جیسے 15 لوگ الٹی سیدھی باتیں کریں گے، پھر مجھے 15 دفعہ ٹی وی پہ آنا پڑے گا، تو وہ پھر میں کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں خاموش بیٹھا ہوا۔ لیکن اب میں نے سوچا ہے کہ میں کیونکہ پالیٹکس میں آ گیا ہوں، اب میں ٹی وی پہ بھی آؤں گا، لکھوں گا بھی اخباروں میں وغیرہ وغیرہ، تو اب جتنا وہ کہتے ہیں نا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے، اب تو آپ آگے آئیں تو میں بھی پول کھولتا ہوں پھر ابھی
لال مسجد لیڈیز اینڈ جنٹلمن، یہ ایک ایسی سچویشن تھی جہاں right in the heart of Pakistan and in the heart of the capital of Pakistan, اسلام آباد، کوئی 2500 لوگ لال مسجد میں، جن کو میں ٹیررسٹ کہوں گا یا ایکسٹریمسٹ کہتی، اور 2500 عورتیں جامعہ حفصہ میں یہاں، اور ان کے پاس ویپنز، ایکسپلوسیوز، سوئسائڈ جیکٹس، مولوٹوف کاکٹیل، پتہ نہیں آپ کتنے جانتے ہیں، جس میں پرائیویٹلی آدمی بوم بنا سکتا ہے، انسینڈری جو ہوتا ہے. تو یہ چیزیں رکھ کر وہ اندر بیٹھے ہوئے اور حکومت کی رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں. ڈپلومیٹک انکلیو سے 1 کلومیٹر پہ ڈپلومیٹس کی فیملیز جا رہی ہیں چھوڑ چھاڑ کے، ڈر کے. کتنی بے عزتی کی بات ہے کسی ملک کی. چائنیز کو پکڑ کے 3 چائنیز کو لے گئے اندر اور ان کو مار کے ان کو گرکس بنایا، اور وہ آگے سے چائنیز گورنمنٹ اور ان کے پریزیڈنٹ نے مجھے میسج بھیجا ٹو پروٹیکٹ چائنیز. واٹ اے ہیوملیشن فار اے اسٹیٹ جو اتنا بڑا دوست ہمارا، جو اتنا ہمیں ہیلپ کرتا ہے، اس کے پریزیڈنٹ اگر کہے کہ ہمارے لوگوں کو بچا کر رکھو، شرم کی بات ہے. پھر وہاں پولیس مین 4 مار دیے، کل جائیں. منسٹری آف انوائرمنٹ کو اٹیک کر دیا، پوری جلا دی، اس کو گاڑیاں جلا دی ساری. نو آپ مجھے بتائیں کہ یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، جہاں یہ آپ کیا کر سکتے ہیں اس سچویشن میں؟ کیا اس کو ایکسیپٹ کیا جائے؟ اس کو ایکسیپٹ کریں تو آپ پھر بنانا ریپبلک کہلاتے ہیں. بنانا ریپبلک وہ ہے جہاں ریٹ آف دا گورنمنٹ ہوتی نہیں. There is no law, everyone takes the law in his own hand. At least I, as the president, can never tolerate Pakistan to be a banana republic, a country which is a country of 170 million, a nuclear state of 170 million, being a banana republic. How can this be tolerated? So therefore لیکن ہم نے 6 مہینے کے لیے انہیں ٹالریٹ کیا. ٹالریٹ اس لیے کیا، ایکشن تو ہو سکتا تھا ادھر، ایکشن ہوتا ہے 1 دن میں ہزاروں لوگ مارے جاتے ہیں، لیکن ہم نے ڈیلے اس لیے کیا کہ ہزاروں لوگ مارنے نہیں چاہیے تھے. تو سیفٹی آف دوز پیپل ان سائڈ واز دا مین کنسرن، جس کی وجہ سے ہم نے ہیوملیشن اٹھائی اور ایکشن نہیں کیا. اور ان 6 مہینوں میں ہم نے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے لوگ اندر بھیجے، ہم نے وفاق المدارس کے لوگ اندر بھیج دیے بتانے کے لیے کہ یہ شاید آپ لوگوں کی باتیں سنیں، کیونکہ ہماری داڑھی نہیں ہے تو شاید ہو سکتا ہے وہ کہیں گے یہ تو غیر مسلم ہے، فتوے دے دیتے ہیں لوگ. یہ فتووں کی بات میں بتانا چاہتا ہوں. لوگ میرے کہ جی میری اسلامک کریڈینشل کو ڈاؤٹ کرتے ہیں، جبکہ میں سید ہوں. بھائی ہوئے لکھا ہوا نہیں ہے میں نے نام ہے، لیکن میں سید خاندان ہوں. اس کے علاوہ مجھے یہ ہمارے مولوی حضرات یہی کہتے ہیں کہ حج اور عمرے پہ تو اللہ تعالیٰ جس کو سعادت بخشتا ہے، جس کو نوازتا ہے، وہی جاتے ہیں. تو میں ان کو ہمیشہ بتاتا تھا جناب والا میں صرف عمرہ اور حج نہیں کیا، میں 7 دفعہ میرے لیے دروازہ کھولے گیا، میں اندر گیا ہوں. آپ میں سے کون اندر گیا ہے؟ 1 دفعہ. اور یقین مانے میں نے کبھی اگر کنگ عبداللہ سے کہا ہو کہ میرے لیے وہ دروازہ کھولیں، وہ خود کھولتے تھے، وہاں کھلواتے تھے. اور 1 دفعہ یہاں تک کہ میں جب اندر تھا تو انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر ایک اور دروازہ ہے جس کو توبہ کا دروازہ کہتے ہیں، اس کو کھولا گیا. مجھ سے انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے یہ دروازہ کھولنا چاہتے ہیں، اور وہ انہوں نے کھولا. اور میں چھت پہ جا کر میں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا وہاں سے جہاں سے حضرت بلال نے پہلی اذان دی تھی. تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے. اور مدینہ شریف میں جب میں روضہ رسول کے دروازے 6 دفعہ میرے لیے کھولے گئے اور میں اندر جا کر دعا پڑھتا ہوں کس کو یہ ملی ہے سعادت. تو پھر یہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے میری اسلامک کریڈینشلز کو اگر کوئی ڈاؤٹ کرے. تو یہ میں اب نہ یہ
ان کو میں نے ہر طریقے سے میں نے امام کعبہ کو میں نے انوائٹ کیا، وہ سمجھائیں ان کو. پھر میں نے ایدی مولانا ایدی اور ان کی بیگم بلقیس ایدی ان کو اندر بھیجا، ان کو سمجھاؤ، ان کو عقل ڈالو ان کے. جب یہ نہیں ہوا، اس 6 مہینے کے دوران میں ہم نے ان کے کافی لوگوں کو باہر نکالا، ہم نے وہ لڑکیوں کے پیرنٹس کو بلایا، ان کو نکالا. فائنلی یہ کوئی 100 150 رہ گئے تھے. اس وقت یس ایکشن لیا گیا اور ان میں سے ایگزیکٹلی 94 مارے گئے، اور 94 اور ہمارے کوئی 14 لوگ کمانڈوز کے جو میں ان کے کرنل کمانڈنٹ ہوں، اور میرے وہ لڑکے ہیں وہ جو ادھر قتل ہوئے اور شہید ہوئے، وہاں شہید ہوئے. شہید اس لیے وہ میناروں کے لال مسجد کے میناروں کے اندر یہ 2 ٹیررسٹ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے اوپر وہ گولیاں چلا کر مار رہے. تو یہ بتائیں آپ کہ یہ اس صورتحال میں اب یہ کہنا کہ وہاں عورتیں اور بچے مارے گئے، وہاں یہ جھوٹ بولنا. پاکستان فوج عورتوں اور بچوں سے نہیں لڑتی ہے اور نہ عورتوں اور بچوں کو مارتی ہے. پاکستان فوج دشمن سے لڑنا جانتی ہے. تو اس لیے یہ ایکشن ہوا. اور میں نے جو 1 اکتوبر کے معذرت کی، کون سے میں نے کوئی لال مسجد کے لیے معذرت نہیں کی ہے. اگلی دفعہ ایسا ایکشن ہوگا دوبارہ یہی کریں گے اور کرنا بھی یہ چاہیے. یہ لوگ جو بیٹھ کر اپیزمنٹ کرتے ہیں، اپیزمنٹ ان ایکسٹریمسٹ کی جو ٹیررزم کر رہے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں، یہ ادھر یہ جتنے بھی ہماری درگاہ ہیں، اتنی مقدس جگہیں ہیں، داتا دربار ہے، کلفٹن کا مزار ہے وہاں، اور جتنے بھی پنجاب میں اور مزاروں میں جو بم بلاسٹ ہوئے ہیں مسجد میں، کون یہ کروا رہا ہے؟ آپ یہ سوچیں ذرا، کون کروا رہا ہے؟ یہ کیا یہ اسلام میں یہ ہے؟ یہ وہی ہے جو ادھر لال مسجد سے ان کو چھوڑ دیا گیا، بعد میں بری کر دیا گیا، یہ پھر رہے ہیں دندناتے ہوئے. تو آپ یہ ان کے ساتھ اور کچھ یہی نواز شریف ٹائپ جو ہے، یہ ان کے ساتھ بلیو می، ہے میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس کو کہتا ہوں یہ کلوزٹ طالبان ہے، اس کے پیٹ میں داڑھی ہے. یہ آدمی یہ غلط آدمی ہے جو ان کے ساتھ اپیزمنٹ کر رہا ہے. وہ آ کر اٹھ کر داتا دربار میں بم بلاسٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ زیارتوں میں بلیو نہیں کرتے ہیں. ارے بھائی، باپ نہیں بلیو کرتے اور دوسرے تو بلیو کر رہے ہیں، آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ دوسرے کے بلیف میں آ کر ان کو مارنا شروع کر دیں؟ تو کوئی ٹالرنس نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. پھر کہتے ہیں یہ اسلام یہ ہے، یہ اسلام ہے، اور اسلام کی بدنامی کر رہے ہیں. تو لہذا لال مسجد میں یہ ہوا، اور میں آئی ایم ویری پراؤڈ آف دا فیکٹ دیٹ دا آرمی ایکٹڈ، اور وہ 14 شہید پاکستان کے ہیرو ہیں. اور یہ لوگ جو ادھر تھے وہ ٹیررسٹ تھے، اور ٹیررسٹ سے ایسے ہی نمٹنا چاہیے. اب بھکتی کے اوپر آتے ہیں. بھکتی کی 1000 باتیں، اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے بھکتی تھا کون پہلے؟ تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہاں میں نے اس ڈیرہ بھکتی میں نے 1970s میں آپریشن کیا. مریوں کے خلاف بھی میں نے 1970s میں آپریشن کیا تھا. تو میں ان سب کو جانتا ہوں. میں ادھر پیدل پھرا، پہاڑوں میں پھرا. بھکتی کون ہے؟ بھکتی جناب وہ شخص ہے جس نے اپنے کلپٹ بھکتی ان کے سب سے بڑا سب ٹرائب ہے. 60,000 کلپڑوں کو انہوں نے مار کے اپنے سب کلپٹ